إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں ہم تمام حضرات سماع فرمائیں گے۔ حاضرین جمعہ، سورہ انفال یہ ان سورتوں میں سے ہے جو ابتدائی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طریقے سے مسلمانوں کو شروعات میں، ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑیں، کتنا ان لوگوں نے دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے کے لیے کتنا انہوں نے تگودو کیا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ آج کے اس حالات میں ہمیں
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تو ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے سبق سیکھیں، ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہیں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی نہیں رہنے دیا جا رہا، یہاں تک کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو کفار قریش نے مدینہ والوں کو لیٹر لکھا کہ آپ انہیں اپنے یہاں سے نکال کر کے باہر پھینکیے، ان کو اپنے یہاں آپ لوگ پناہ مت دیجیے، اگر آپ لوگوں نے انہیں پناہ دیا، اگر آپ لوگوں نے انہیں اپنے یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دیا تو ہم آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے لڑائی کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کی بہن بیٹیوں کو ہم اپنی لونڈی اور غلام بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و معاہدہ کیا تھا، اور ہم ایک بات سن لیں کہ زمانے جاہلیت میں جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، وہیں پر ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھیں، جس میں سے عہد و پیمان کا خیال رکھنا، اور وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بہت ساری برائیاں تھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ برائی بہت کم پائی جاتی تھی، بالکل سرے سے انکار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ برائی بہت کم پائی جاتی تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جو ان کے سامنے عہد و پیمان ہو جاتا تھا اس پر وہ عمل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بات جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے۔ یہ تو وہ تھا، سنن ابی داؤد کی روایت تھی کہ جس میں ان لوگوں کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو مسلمان تھے ان کو مدینہ میں بھی رہنے نہیں دے رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو تاجر صحابی تھے، جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا، مال و دولت والے صحابی تھے۔ اور اسی طریقے سے مکہ میں بھی ایک تاجر تھا جو کفار تھا، مشرک تھا، مسلم نہیں تھا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں دونوں کے آپسی تعلقات اچھے تھے، مکہ میں جو تھا وہ بھی تجارت تھا، تاجر تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ مکہ میں جو تاجر تھا اس کا نام امیہ تھا، دونوں کا معمول اس طریقے سے ہوا کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مکہ جاتے تھے تو اس کے گھر ضرور جاتے تھے مہمان نوازی کے، اور اسی طریقے سے امیہ بھی جب مدینہ کے راستے سے شام یا دوسری جگہ کہیں تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا تو جب مدینہ اگر راستے میں پڑتا تھا تو امیہ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور پڑاؤ ڈالتا تھا، ضرور ٹھہرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آتے ہیں مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچتے ہیں، حسب معمول اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کفار قریش میں سے ابو جہل دیکھتا ہے، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، تاجر تھے، بہت مال تھا، ان کو لوگ پہچانتے تھے، پھر بھی ابو جہل نے پوچھا یا امیہ من معک، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ سعد ہیں جو مدینہ سے آئے ہوئے۔ ابو جہل نے کہا اے امیہ، اگر یہ آج آپ کا مہمان نہیں ہوتا، اگر یہ آپ کے یہاں آج یہ مہمان نہیں ہوتے
تو میں ان کو صحیح سالم ان کے گھر تک واپس نہیں جانے دیتا. لیکن بڑے کے گھر مہمان تھے، بڑے تھے، اس لیے ان کو جانے دیتا ہوں. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو کہا واللہ، رفع صوته وقال واللہ ان منعتنی لأمنعنک ما هو اشد من. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز آواز کیا، آواز بلند کی اور کہا اللہ کی قسم اگر مجھے ایک خروش تک کیا گیا تو میں تم کو اور تمہارے خاندان اور مکہ والوں کو مدینہ کے راستے سے کبھی نہیں جانے دوں گا. ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں، اس کا بدلہ ضرور لیں گے. تو اس طریقے سے مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو کس طریقے سے نہ تو ان کے آبائی وطن میں رہنے دیا گیا، نہ تو وہ جہاں جا رہے ہیں رہنے کے لیے وہاں رہنے دیا جا رہا، اور یہی نہیں، جو ان کو پناہ دیتا ہے، جو ان کو رہنے کے لیے دیتا ہے، ان کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دیتے. اس طریقے سے وہ ماحول تھا. ایسا وہ ماحول تھا. اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں، سچویشن میں، اللہ رب العالمین نے مومن کی صفات بیان کی کہ مومن کون شخص ہیں. ایسے حالات میں بھی، ایسے سچویشن میں بھی کون لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے اسلام ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ رب العالمین نے ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن وہ ہیں، مومن وہ شخص ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا نام آئے تو وہ ڈر جائے. انما، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلم ہیں، تو جب بھی اللہ رب العالمین کا نام آئے، اللہ رب العالمین کا ذکر آئے، تو اس سے ہمارا دل خوف سے ڈر جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی قرآن کی آیات پڑھ کر کے سناتا ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے اور وہ عمل کرنا. یا اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے منع کیا ہے، کسی برائی سے منع کیا ہے کہ اس برائی کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے، یہ غلط کام ہے، تو اس طرف ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو کر کے ہمیں اس برائی کی طرف نہیں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث، جو 3 لوگ کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، 3 لوگ کہیں سفر پہ جاتے ہوتے ہیں، راستے میں اچانک بارش ہونے لگتی ہے. صحیح بخاری کی روایت. راستے میں بارش ہونے لگتی ہے، وہ لوگ ایک پہاڑ کے چٹان میں، کوہ میں، اس میں جا کر کے گھس جاتے ہیں، ایک غار میں گھس جاتے ہیں. غار میں گھسنے کے بعد اوپر سے ایک بھاری سا چٹان آتا ہے اور اس کا جو منہ ہوتا ہے اس پر رکھا جاتا ہے. اتنا بھاری چٹان ہوتا ہے کہ 3 لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے. ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 3 لوگ اس بھاری سے چٹان کو ہٹا دیں. چنانچہ ان لوگوں نے ایک مشورہ آپس میں سوچا کہ کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اپنے اچھے اعمال کا حوالہ دیتے ہوئے. چنانچہ اس میں سے ایک نے تو اپنے والدین کی خدمت کے بارے میں مت لیا، دوسرے نے جو اپنی اچھائی کو بیان کیا وہ یہ تھا کہ ایک وہ نوجوان آدمی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ، میں ایک نوجوان آدمی تھا اور میرے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، ایک لڑکی تھی جس پر میں فدا تھا، لیکن معاملہ اس طریقے سے تھا کہ وہ لڑکی راضی نہیں ہو رہی تھی. اتفاق سے اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے، اس پیسے کی ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا تھا. اس بچی کا، اس لڑکی کے مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا تھا. چنانچہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث میں اس طریقے سے ہے کہ وہ صاحب وہ کہتے ہیں وہ آدمی کہ جب بالکل میں پورا متمکن ہو گیا
یہ تھا کہ میں کام کر لیتا، اپنا برائی کا کام انجام دے لیتا. چنانچہ اس وقت اس لڑکی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحق. اے اللہ کے بندے، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو جانا چاہیے. میں اللہ کا حوالہ دے کر کے کہتی ہوں کہ یہ غلط کام تم نہ کرو. وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ، میں نے آپ کا نام سن کر کے اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا اور اس نے جو چیز طلب کیا تھا میں نے اس کو دے دیا. اللہ رب العالمین اگر یہ میرے اعمال، اگر یہ میری نیکی تیری خاطر ہوئی ہو تو یہ چٹان مجھ سے ہٹا دے. روایت میں آتا ہے کہ جب اس آدمی نے بھی اس طریقے سے کہا تو وہ چٹان تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کی نہیں نکل سکتے تھے، اتنا ہٹا تھا کہ جس سے نکلا نہیں جا سکتا تھا. چنانچہ تیسرے آدمی نے بھی کہا کہ وہ اس کا معاملہ اس طریقے سے تھا کہ اس نے مزدوری کیا تھا اس کے یہاں، تیسرا شخص جو تھا، اور اس نے اپنا جو حق تھا، اس کا جو پیسہ تھا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، اور اس چھوڑے ہوئے پیسے سے اس نے تجارت شروع کر دی. بعد میں جب وہ لوٹ کر کے آیا تو اس پیسے سے جس نے اس کی تجارت بہت لمبی ہو گئی، وہ آیا بتایا کہ ہمارا اس طریقے سے معاملہ تھا، کافی دنوں کے بعد تجارت لمبی ہو گئی. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جتنا جو مال دکھائی دے رہا ہے یہ سب آپ کا ہے. اس نے کہا اتق اللہ ولا تستہزی بی، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو جانا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ کیا مذاق والی بات ہے، میرا تو کم پیسہ تھا اور آپ کہہ رہے ہیں پورا. چنانچہ اس نے پورا دے دیا. اس طریقے سے اگر اللہ کا ڈر، اگر اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے تو ہم مومن. قال اللہ تعالی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں پہلی صفت بتا دی کہ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلم ہیں تو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کے نام آنے کے بعد. دوسری صفت مومن کی یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العالمین کی قرآن اگر ہمیں سنایا جائے، زادتہم ایمانا، تو ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو جائے، ہمارے ایمان میں زیادتی ہو جائے، ہمارا ایمان بڑھ جائے. کیسے بڑھ جائے؟ جو ان آیات میں جو چیزیں بتلائی گئی ان آیات پر عمل کر کے، اللہ کے رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس پر عمل کر کے ہمارا ایمان اور بڑھ جانا چاہیے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے حالات میں مومن وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوگا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہوگا. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اس مومن بندے کا، اگر اس کا مومن ہے وہ، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کا بھروسہ، اللہ رب العالمین کا اعتماد اس کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو گے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تمہارا اعتماد، اگر تمہارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہو جائے حق توکلہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھروسہ کرنے کے لیے کہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اعتماد کرنے کے لیے کہا ہے، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، اللہ رب العالمین تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. اگر ہمارا اعتماد، اگر ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں روزی دے گا. جہاں ایک طرف ہم مومن ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے اندر مومن کی صفات پائی جاتی ہے، وہیں پر اگر ہم مومن ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں روزی دے گا. کیسے روزی دے گا؟ جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. اس کے بعد اور تشریح فرمائیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ پرندوں کا معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے، انسان کی طرح ان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے.
کہ بہت سارا مال اکٹھا کر لیں گے، بعد میں کسی تکلیف میں کسی مصیبت میں اس کو ہم یوز کریں گے، استعمال کریں گے۔ پرندوں کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح ہوتی ہے تو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ اگر ہمارا اعتماد، اگر ہمارا بھروسہ، اگر ہمارا توکل اللہ رب العالمین پر ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ ایک طرف روزی بھی ملے گی، دوسری طرف ہم مومن بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے۔ اور کون سا مومن؟ حقیقی مومن ہوں گے، پیور مومن ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک کہ ہم مومن نہیں ہوں گے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو یہ صفات اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم پیور مومن ہوں گے، ہم حقیقی مومن ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو یہ 3 صفات ہو گئیں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمارا ایمان اس پر عمل کر کے بڑھ جائے۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت بھی پائی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، نماز پڑھا کریں۔ اور نماز کی بہت اہمیت، بہت فضیلت ہے، اور ہمارے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری مسجدیں خود گواہی دیتی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ایمان والا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات پائی جائیں، جس میں سے چوتھی صفت یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ نماز کے تعلق سے نماز کی بہت ساری فضیلت ہے، جس میں سے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اور وہ صحابی جو ہیں وہ رجل اعمی، جن کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ صحابی آتے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر ہی پر نماز پڑھ لوں؟ سوال دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابی نے کیا کہا کہ کیا میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ صحابی نے یہ بالکل نہیں کہا اللہ کے رسول ہمارے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ ایسا نہیں، نماز چھوڑنے کے لیے نہیں مانگا تھا، نماز کو گھر پر پڑھنے کے لیے اجازت طلب کی۔ دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول پہلی چیز تو میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، دوسری چیز ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، کوئی شخص ایسا نہیں ہے میرے گھر پر جو مجھے میرے گھر سے مسجد تک پہنچا دے اور مسجد سے مجھے گھر تک لے جائے، کوئی شخص نہیں ہے میرے گھر۔ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، اور ایک تیسری بات میں آتا ہے اللہ کے رسول راستے میں کبھی کبھی موذی جانور بھی نکل جاتے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچا دیں گے، مجھے کاٹ لیں گے، ڈس لیں گے، ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دیتے ہیں، بعد میں انہیں حکم ہوتا ہے کہ نہیں اس آدمی کو بلاؤ جس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا تمہارے کان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن میں سن لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فاجب، آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو ضروری اور واجب ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اتنی پریشانی،
اتنی مصیبت ہونے کے باوجود بھی یہ نماز ایسی چیز ہے جو نہیں چھوٹ سکتی. بغیر عذر کے یوں ہی نماز چھوڑنا. اور ہم میں سے سارے لوگ اگر مسلمان ہیں تو وہ ضرور جانتے ہیں کہ نماز فرض اور واجب ہے. اور واجب اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا کمپلسری ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں کل قیامت ہوگا تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تک کہ بندے سے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے اس وقت تک اس کو اس کی جگہ سے نہیں جانے دیا جائے گا, اس کی جگہ سے اس کو نہیں ہلنے دیا جائے گا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہیں جو اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا, تمہیں جو اللہ رب العالمین نے جانکاری دی تھی, تم نے اس پر عمل کیا نہیں کیا. آج کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ نماز فرض ہے یا نہیں. اس کے بارے میں اور ہم یہ بالکل نہ سوچیں کہ جب بھی علم کی بات آئے تو اس سے مراد صرف خطیب اور امام ہوتے ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے, ہر کسی کو معلوم ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اس بات کی ضرور اس کے بعد اس کا علم ہے کہ نماز فرض ہے. کل قیامت ہوگا تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا, تمہیں جانکاری تھی کہ نماز فرض ہے, واجب ہے, تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا. تو اس طریقے سے نماز ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا رکن ہے جس کا کرنا ہم مسلمان اگر ہیں تو اس کا کرنا واجب اور ضروری ہے. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. 5ویں صفت اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ مومن وہ ہوں گے کہ جن کے اندر یہ 5ویں صفت بھی پائی جائے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز تمہیں عطا کیا, اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال دیا ہے, اللہ رب العالمین نے جو تمہیں جائیداد دیا ہے, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کیا کرو. ہمارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن وہ بندہ ہے جس کے اندر یہ صفت بھی پائی جائے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی صفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ, جس نے ایک کھجور کے گٹلی کے برابر بھی صدقہ کیا. کوئی مال اس کے پاس ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا, من مال طیب, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ جو اس نے کمایا ہو, من کسب طیب, کہ جو اس نے کمایا ہے وہ حلال کمائی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی صدقہ کر رہا ہے لیکن وہ مال جو ہے وہ حلال مال ہو, جو صدقہ کیا اس نے وہ حلال ہو, یتقبل اللہ بیمینہ, اللہ رب العالمین اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. وَيَتَرَبَّى, اور اس جو ہم نے صدقہ کیا, تھوڑا سا مال بھی, یعنی زیادہ بھی کر سکتے ہیں, تھوڑا مال اگر اس نے اللہ رب العالمین تھوڑا سا بھی اگر کیا ہے, تھوڑا سا بھی یعنی جس کی استطاعت جتنی ہے اس اعتبار سے اس نے کیا ہے, تو اللہ رب العالمین اس مال کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے قبول کرنے کے بعد اس کو رکھ دیتا ہے, اور وہ یتربا, اور وہ نشو نما پاتا ہے, وہ بڑھتا رہتا ہے. حتی تکون مثل الجبل, اللہ اکبر, یہاں تک کہ ہماری تھوڑی سی دی ہوئی اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ انفاق, یہ جو تھوڑا سا مال ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا ہے, یہ اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا ہو جاتا ہے, حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ صدقہ جو ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا, من قصب طیب, حلال صدقہ کیا, وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ صدقہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے ہی نشو نما پاتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے, بھاری سا پہاڑ بن جاتا ہے وہ, پھر وہ ہمارے اعمال میں نیکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے.
تو اس طریقے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم کچھ چیزیں دیتے ہیں، اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے اگر ہم دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے مال کو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ اپنے صحابہ سے کہ لاؤ مال اکٹھا کرو، ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جمیعا، انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج انشاءاللہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جانے والا ہوں، یعنی اس مال میں، بھلائی میں، خیر میں ان سے سبقت کرنے والا ہوں، میں ان سے آگے بڑھنے والا ہوں۔ کس چیز میں؟ اللہ کے راستے میں، دنیاوی معاملے میں سبقت نہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ میں کیسے اس سے آگے بڑھ جاؤں مال میں، اور وہ مال ہمارے پاس ہو، ایسا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، مال میں اللہ رب العالمین کے پاس وہ مال صدقہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مال دے کر کے اپنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں آگے بڑھ جاتے، آگے چلے جاتے ہیں، اس بار میں ابو بکر سے آگے جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جتنا سامان تھا، جتنا جائیداد تھا، اس کا آدھا حصہ، نصف کر کے آدھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، گھر میں کیا بچایا؟ مال تو لے کے آ گئے پورا، گھر میں کیا بچایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدھا مال میں نے آپ کو دیا ہے اور آدھا مال میں اپنے گھر میں بچا کے رکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جانے والا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا جتنا سامان تھا، جتنا مال تھا، پورا کا پورا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انفاق فی سبیل اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے میں ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، اور وہ بلا جھجک اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آج کا ہمارا دیا ہوا مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ اندوز ہوگا۔ یہ کل قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، اس دن ہمارا یہ مال، اس دن ہمیں یہ کام آئے گا۔ تو یہ 5 صفات اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقت میں پیور مومن یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی گئی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور آگے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، اگر ہم پیور مومن ہوں گے، اگر ہم حقیقی مومن ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ لہم درجات عند ربہم، ایک تو ہم مومن بھی بنیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، ہمارے درجات بھی اونچے ہوں گے۔ لہم مغفرۃ عند ربہم ومغفرہ، اور یہ صرف درجات بلند نہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی اس کو ملے گی، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اگر ہم مومن ہوں گے، اگر ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اور آگے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اگر ہم مومن ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھی روزی بھی دے گا، ورزق کریم، اللہ رب العالمین ہمیں اچھی روزیاں بھی دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بھی بلند کرے گا، ہمارے درجات کو اونچا کر دے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں اچھی روزی بھی دے گا، ہمیں پاک روزی بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ اگر دیکھیں کبھی ہم سوچیں کہ اگر ہمارے اندر یہ صفات پائے گئے، یہ چیزیں اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیے، بلند مرتبہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اچھی روزی، تو اس کے علاوہ اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں مقام مرتبہ بلند ہو جائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ہمیں اچھی روزی مل جائے، اس کے علاوہ کیا اور ملنا چاہیے ہمیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر مومن ہونے کی صفات پیدا ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو ہم مومن ہیں، یا اس طریقے سے جو ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، یہ 5 صفات جو بیان کیا ہے ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اور پکا سچا مومن بنائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بھی دین سے دور ہے، الہ العالمین تم تمام لوگوں کو سیدھی راستے پر گامزن کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمان جو بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کے اندر یہ 5 صفات پیدا کر دے۔ الہ العالمین جو بھی نماز سے، روزے سے اور زکوٰۃ سے یا اس طریقے سے دین سے دور ہے، الہ العالمین تم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مومن بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بھی دین سے دور ہے، توحید پر عمل نہیں کرتا ہے، الہ العالمین تم تمام لوگوں کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔